بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے خطاب جمعہ برائے 30 ستمبر 2022۔ حب رسول، آداب اور تقاضے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم آخرت کی طرف کوچ فرمایا۔ اس طرح اس ماہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ایک خاص مناسبت ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دن اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب اس کے دل کی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے آباد نہ ہو، لیکن حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کی خصوصی نسبت کی وجہ سے عام طور پر اس موقع پر زیادہ جلسے کیے جاتے ہیں، اخبارات و رسائل کے نمبرات نکلتے ہیں اور مختلف طریقوں پر سیرت طیبہ کے تذکرے کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف ایمان لانا ضروری ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عظمت اور تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ یہ محبت ہمارے ایمان کا جزو اور ہمارے دین کی اساس ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس امت کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو غیر معمولی جذبہ کار فرما ہے، دوسرے مذاہب کے متبعین میں اپنے پیشواؤں سے متعلق اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہے۔ اس کو اپنے وجود سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اگر اس کا سینہ اس جذبے سے خالی ہو تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گا۔ محبت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسان محبت کا اظہار کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو مومن کے لیے معراج ہے، لیکن انسان تو دنیا میں بھی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اظہار محبت کے بغیر چین نہیں ملتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فطری تقاضا آپ سے محبت کا اظہار بھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اظہار محبت کا طریقہ کیا ہو؟ تو محبوب کے لحاظ سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے والدین سے بھی محبت ہوتی ہے اور اولاد سے بھی، استاذ اور شیخ سے بھی محبت ہوتی ہے اور شاگرد و مرید سے بھی، شوہر و بیوی بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور دوستوں میں بھی باہم محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہر جگہ اظہار محبت کا ایک ہی انداز نہیں ہوتا۔ اظہار محبت میں دو باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے: محبوب کا مقام و مرتبہ اور محبوب کی پسند۔ مقام و مرتبہ کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ ایک شخص اپنے بچوں سے پیار کرتے ہوئے محبت کے جو بول بولتا ہے اور جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، اگر وہی الفاظ اپنے ماں باپ سے کہے اور وہی طریقہ ان کے ساتھ اختیار کرے تو یہ محبت کے بجائے بے ادبی اور گستاخی ہو جائیں گی۔ اسی طرح کسی شخص کو جو شے پسند نہ ہو، آپ اس کی پسند و ناپسند کی پرواہ کیے بغیر اس کی ناپسندیدہ شے بطور اظہار محبت کے اس کے سامنے پیش کر دے
تو یا تو اسے بے وقوفی سمجھا جائے گا یا تمسخر یعنی مذاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں بھی ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے بعض شعراء نعتیہ اشعار کچھ اس طرح کہتے اور پڑھتے ہیں جیسے اپنی محبوبہ کے گیسو و عارض کی تعریف کر رہے ہو اور اس کے سراپا کا نقشہ کھینچ رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کا ناشائستہ طریقہ ہے۔ اخبارات میں ایک طرف ایسا اشتہار ہوتا ہے جس کا تعلق ملبوسات کی دکان سے ہے اور جس میں نیم عریاں شکل میں آنچل لہراتی ہوئی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور ٹھیک اسی کی پشت پر یا اوپر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ذکر ہے۔ سوچئے کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کاغذ کی ایسی جھنڈیاں تیار کی جائے جن پر کلمہ طیبہ ہو اور جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہو، اور یہی جھنڈیاں چند دنوں کے بعد زمین میں قدموں سے پامال کی جائے، کیا یہ بے احترامی نہیں ہے؟ افسوس کہ اظہار محبت کے نام پر کتنی ہی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے خلاف ہے۔ بہت سی باتیں جو اختیار کی جاتی ہے وہ ایسی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے کے عمل سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا کیونکہ اس کی وجہ سے انسان سایہ سے محروم ہوتا ہے اور ماحولیاتی توازن متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نالی راستے پر نکالنے سے روکا تاکہ تعفن پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچرا اور تکلیف دہ چیز ڈالنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی ایمان میں شامل ہے۔ صحیح مسلم باب شعب الایمان حدیث 162۔ تکلیف دہ چیز میں راستے کی رکاوٹ بھی ہے۔ راستے میں ایسی چیز رکھ دینا کہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو جانا کہ چلنے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس اذى یعنی تکلیف دہ چیز میں شامل ہے جس کے ہٹانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ایسی ریکارڈنگ لگانا کہ محلے کے لوگوں کے لیے سونا دشوار ہو جائے یا بیماروں کو تکلیف ہونے لگے، اذى ہی کی ایک شکل ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی جگہ جاتے تو ایسی آواز میں سلام فرماتے کہ جو لوگ بیدار ہو وہ سن لیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہو ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2055۔ یہاں تک کہ آپ نے قرآن مجید بھی بہت اونچی آواز میں پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زور زور سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ تم سب اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہے ہو، لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1332۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہنے میں بھی بہت بلند آواز کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم بلندی پر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ پر نرمی سے کام لو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں بلا رہے ہو جو سنتا نہ ہو یا موجود نہ ہو، بلکہ اس خدا کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا اور تم سے قریب ہے۔ بخاری شریف حدیث 8386۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2704۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے ریکارڈ بجانا
کہ جس کی آواز لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو اور جلسوں کے اسپیکر اتنی دور دور تک پھیلا دینا کہ لوگوں کی نیند میں خلل ہو جائے، ایسے طریقے ہیں جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچی نہایت ناپسند تھی۔ قرآن مجید میں بھی تقریباً 20 آیتوں میں فضول خرچی کو منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے اور کپڑے ہی میں نہیں بلکہ صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہ ہونا چاہیے۔ صدقہ میں اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کسی خیر کے کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے یا اتنا خرچ کر دیا جائے کہ خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حالات پیدا ہو جائے۔ فضول خرچی کی 2 صورتیں ہیں، کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے یا کسی بے جا کام میں خرچ کیا جائے۔ اب غور کرے تو ربیع الاول میں اظہار مسرت کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں بعض صورتیں یقیناً فضول خرچی کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، نہ کہ ان کو خوش کرنے والی۔ ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناپسند تھی وہ ہے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اور پوشاک اور تہذیب و تمدن میں بھی غیر مسلموں کی مماثلت کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن خاص کر دینی امور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حد درجہ ناپسند تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شامل ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد، حدیث نمبر 4031۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے نکلنے، سورج کے نصف آسمان پر رہنے اور سورج کے ڈوبنے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ جو قومیں آفتاب کی پرستش کرتی وہ انہی اوقات میں آفتاب کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہودی دیر سے روزہ افطار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو افطار میں عجلت کا حکم دیا۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مزید ایک روزہ ملا کر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 760۔ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو دیپ جلانا، چراغاں کرنا ہمارے ہندو بھائیوں کا شعار ہے۔ وہ چراغ جلا کر دیوالی مناتے ہیں اور اس سے ان کا مذہبی تصور متعلق ہے۔ عیسائی حضرات کرسمس کے موقع پر 5 پہلو ستاروں کی شکل میں روشنی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے یہاں بھی اس سے ایک مذہبی تصور متعلق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ نے کسی اسلامی تقریب کے لیے اس کی دعوت نہیں دی یا اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ اسی طرح رنگ پھینکنا ہمارے برادران وطن کا طریقہ رہا ہے اور وہ اس کے لیے مستقل طور پر ہولی کا تہوار مناتے ہیں۔ اسلام میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ کہیں ہم غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی اور تہذیبی شعار کی طرف تو قدم بڑھاتے نہیں جا رہے ہیں۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھپی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ روشن آفتاب کی طرح ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم ان کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو جان سکتے ہیں اور اس کی ترازو میں اظہار محبت کے ان طریقوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں جن کو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ہم اس ماہ میں ضرور اپنی خوشی کا اظہار کریں، لیکن طریقہ ایسا ہو کہ وہ شریعت کے میزان میں بھی درست ہو اور اس سے دینی نفع بھی ہو۔ اظہار مسرت کا ایک بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس یادگار مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پڑھنے اور اپنی نئی نسل تک اس کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر زبان میں سیرت کا لٹریچر موجود ہے۔ یہ کتاب مختصر بھی ہے، متوسط ضخامت کی بھی ہے اور ضخیم بھی ہے۔ ہم خود ان کا مطالعہ کریں اور اپنے مطالعے کو نئی نسل تک پہنچائیں۔
خواتین اور بچوں کو سنائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طالبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد اور پاک بیویوں کے نام تک یاد نہیں۔ اگر ان سے آپ کے صحابہ کا نام دریافت کیا جائے تو چاروں خلفاء کے بعد کم لوگ ہوں گے جو کسی پانچویں صحابی کا نام بتا سکے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10-20 واقعات بھی ان کو معلوم نہیں ہیں۔ کیا یہ بات محبت کے تقاضے میں داخل نہیں ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جانے، پہچانے اور دوسروں سے اس کا تعارف کرائے؟ بس آئیے کہ اس مہینے کو ہم لوگ سیرت کے پڑھنے اور اپنی نئی نسل تک سیرت نبوی کو پہنچانے کا مہینہ بنائیں۔ اس کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، کوئز پروگرام منعقد کریں اور بچوں کو انعام دے کر انہیں سیرت نبوی سے واقف کرائیں۔ اظہار محبت کا دوسرا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ہم برادران وطن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز تعلیمات کو پہنچائیں۔ اس وقت مغرب کی جانب سے ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ہم اس احتجاج میں حق بجانب بھی ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا پائیدار اور مستقل حل نہیں ہے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچائی جائے، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کے واقعات اور انسانیت نواز تعلیمات کو عام کیا جائے۔ مقامی زبانوں میں سیرت کا لٹریچر زیادہ سے زیادہ مقدار میں شائع کیا جائے اور ایک غیر مسلم بھائی تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہر صاحب استطاعت مسلمان یہ طے کر لے کہ وہ انگریزی، ہندی یا ہندوستان کی کسی مقامی زبان میں موجود سیرت کی کتاب کے 100 تا 1000 نسخے اپنے برادران وطن تک پہنچائے گا، ہاسپٹل جا کر مریضوں میں، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈوں پر جا کر مسافروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں جا کر اساتذہ اور طالبات میں تقسیم کرے گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی اظہار ہوگا۔ اس طرح غلط فہمیوں کے بادل چھٹ جائیں گے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گی۔ اظہار محبت کا تیسرا طریقہ جس کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، درود شریف کی کثرت ہے۔ گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ہر مسلمان خاندان طے کرے کہ کم سے کم اس ماہ میں ہم سب مل کر 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور آئندہ بھی سہولت کے لحاظ سے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آپ کی احسان شناسی کا مناسب اظہار ہوگا، کیونکہ امت کا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور درود کی یہ کثرت انشاءاللہ آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ دار بنیں گی۔ اگر ہم سیرت کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا کر غیر مسلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقف کرا کر اور درود شریف کی کثرت کے ذریعے آپ سے محبت و تعلق کا اظہار کریں تو یہ اظہار محبت کی کتنی بہتر، مفید اور ثمر آور صورت ہوں گی۔ کاش ہم ٹھنڈے دل سے اور دینی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اس مسئلے پر غور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ ہر ہفتے خطاب جمعہ حاصل کرنے کے لیے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ 9834397200